الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شمسی اعتبار سے 2022 کل اس کا آخری سورج غروب ہو جائے گا. قمری اعتبار سے ہمارا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور 30 ذی الحجہ کو ختم ہو جاتا ہے. سال بڑی تیزی سے گزر گیا اور جو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہم بخوبی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کتنا تیزی سے گزرے گا. فرمایا سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح. کبھی سال گزرتا تھا، بڑا وقت لگتا تھا، اب تیزی سے سال گزر جاتا ہے. 2022 کا سال شمسی اعتبار سے سن عیسوی کے اعتبار سے کل مکمل ہو رہا ہے. سال میں آخری دنوں تک دسمبر کے اینڈ میں لوگ اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں. کتنا کاروبار کیا، کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا. کاروبار ہمارا وہیں کا وہیں ہے یا کاروبار ہمارا آگے بڑھا ہے. ہم نے سال میں کیا کچھ کیا، یہ سارا ہم چٹھا بناتے ہیں. سال کا گزرنا ہمیں یہ بھی پیغام دے کے جاتا ہے کہ سارا چٹھا صرف دنیا کا بناتے ہو
اپنے اعمال کا بھی بنا لو۔ اپنی زندگی کے اعمال کا بھی چٹھا بناؤ نا ذرا۔ لوگ روزانہ کے حساب سے چٹھا بناتے ہیں، آج اتنا آمدن ہے، اتنا خرچہ ہے، اتنا لاس ہوا، اتنا منافع آیا۔ یہ لوگ، کاروباری لوگ جو دنیا کے حوالے سے بڑی سوچ رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ رات کو اپنا یہ سارا کچھ سسٹم سامنے رکھ کے پھر آرام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج ہم نے توجہ کے ساتھ اس موضوع کو سننا ہے۔ 2022 کسی کے لیے عزت کا ثابت ہوا، کسی کے لیے ذلت کا، کسی کے لیے بیماری کا، کسی کے لیے تندرستی کا، کسی کا کاروبار آگے بڑھا، کسی کا خسارہ آگے بڑھ گیا۔ کوئی ایسا جو سر عام ہر ایک کے سامنے جاتا ہے، عزت ہوتی ہے، اور کوئی ذلیل و رسوا ہو گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ہم لوگوں کے درمیان دل بدلتے رہتے ہیں۔ یہ زمین پہ جو ہماری مخلوق ہے، توجہ سے سننا، آج یہ جو ہمارا نظام ہے، یہ ہم لوگوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ ہماری تو حالت ہی یہ ہے۔ سورہ رحمان، کیا خوب انداز ہے سورہ رحمان کے پڑھنے کا اور اس کے حسن کا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمان۔ ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، انسان ہو، جنات ہوں، جانور ہوں، حتیٰ کہ جڑی بوٹیوں میں بھی نر مادہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ عُرُوسٌ وَعُرُوسُ الْقُرْآنِ سورۃ الرحمان۔ ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، لیکن قرآن کی دلہن کیا ہے؟ سورہ رحمان ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور سورہ رحمان میں ان آیتوں پہ غور کریں، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے عزت والے رب کی ذات نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر آگے ذرا پڑھیں تو اللہ قرآن میں پھر فرماتا ہے یَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ساری مخلوق اس کے سوالی ہے، اس سے مانگتے ہیں۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شان، ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر گھڑی، ہر لمحے ایک نئی شان میں ہے۔ اللہ اکبر، ایک نئی شان میں ہے۔ تو زمین کا جو نظام ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ ہم تخت پر بھی دیکھتے ہیں اور تختہ دار پر بھی دیکھتے ہیں، ہم عزت ہوتی بھی دیکھتے ہیں اور ذلیل ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ یہ سارا نظام ہے، یہ سارا نظام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور انسان تجھے دیکھنا چاہیے کہ تو نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ ہم جتنا لوگ ہیں، ہمیں دنیا کی کل کی فکر ہے۔ یہ کر لوں میرے لیے فائدہ ہے، یہ کر لوں یہ بچوں کے لیے فائدہ ہے، یہاں دکان بنا لوں، یہاں پلاٹ خرید کر لوں، یہاں مکان بنا لوں۔ کل کل دنیا کی کل کے لیے بڑے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، دنیا کی کل کے لیے ظلم کر رہے ہیں، دنیا کی کل بہتر بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت کی کل نہیں سوچ رہے۔ دنیا کی کل بہتر ہو جائے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے تو دیکھ تو نے قیامت کی کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے، تمہارے ہر انسان کے عمل سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الینا ایابہم، بے شک ان سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے۔
ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم پر ہے ان کا حساب و کتاب۔ حساب و کتاب تو ایک بندے کو دینا مشکل ہے، حساب و کتاب تو ایک عام آدمی کو دینا مشکل ہے، اور پھر اللہ جب حساب لے گا، کبھی انسان سوچتا تھا کہ کیسے اللہ کے ہاں حساب ہوگا۔ سائنس نے ترقی کی، ہر بندے کے پاس موبائل آ گیا، دور کسی اور سسٹم پہ نہ جائیں، میں آپ کے اور آپ میرے ایک ایک پل کی خبر آپ رکھتے ہیں، تصویر بنا لوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معاملات ہم اس میں سیو کر لیتے ہیں، محفوظ ہو جاتا ہے سارا پروگرام۔ تو میرے بھائیو، دنیا کا بنایا ہوا نظام کتنا محفوظ ہے، 100 سال کے بعد بھی میں آن کروں تو مجھے نظر آ جائے گا، لیکن اللہ کریم کا نظام قرامن کاتبین لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھوں میں ہے جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا سارا پروگرام ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے لکھا جا رہا ہے، اچھائی بھی لکھی جا رہی ہے، برائی بھی لکھی جا رہی ہے، اور قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال تو پڑھ لینا ذرا۔ ہر بندے کو کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، تو نے دنیا میں جو کچھ کیا تھا اس میں سارا کچھ موجود ہے۔ اپنا احتساب، ہم دوسرے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں، حکمرانوں سے لے کر عوام الناس تک، باپ سے لے کر بیٹے تک، بھائی بھائی تک، دوست دوست تک، ہم سب ایک دوسرے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب کوئی نہ کرے، لیکن یہ یاد رکھنا اپنا احتساب ضروری ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بڑی ہستی عالم اسلام کی، بڑی جلیل القدر ہستی، فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے، اپنا پہلا حساب کرو اپنے بارے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے اعمال کا وزن کرو، دیکھو ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ وقت آ جائے کہ جب تمہارے اعمال کا وزن ہو۔ کبھی ایک بزرگ تھے، وہ رات کو عشاء کے بعد، اب دن گزر گیا، رات آ گئی، عشاء پڑھ لی، اب احتساب کرتے کہ آج میں نے دن میں اللہ کی فرما برداری کتنا کی ہے اور میں نے اللہ کی نافرمانی کتنا کی ہے۔ کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ سال گزر رہا ہے، میں احتساب کروں میں نے سال میں کتنا جمعے چھوڑے ہیں، میں نے سال میں نمازیں کتنا چھوڑی ہیں، میری ساری نظر دنیا پہ ہے، آخرت پہ کوئی نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مدینہ طیبہ ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت مسجد نبوی میں آنا رک گئے، چھوڑ دیا۔ آپ نے پتہ کروایا حضور نے تو اطلاع ملی کمرے میں رہتے ہیں، کنڈی لگا کے رکھتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ہمیں خبر نہیں کہ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کہ کیوں ایسا ماجرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی کھولی، دیکھا آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں رو رو کر، چہرہ پیلا پڑ چکا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر مالی اریک محزونا و مخزوما، میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں، پریشان دیکھتا ہوں، بات کیا ہے؟ اپنا احتساب ہو رہا ہے، اپنا احتساب ہو رہا ہے۔ عرض کی حضور
کل اللہ نے پوچھ لیا عمر میں نے تجھے بڑی عقل دی تھی، شعور دیا تھا، اور تو نے گناہ بھی کیے اور تو نے بتوں کے سامنے پوجا پاٹ بھی کی، حضور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پچھلی زندگی میرے سامنے آ گئی حضور، میں تو اس وجہ سے کمرے میں بیٹھ گیا، رونا ہے، سب کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے زور سے چیخ ماری، جس ہستی نے ہمیں تسلی دینی تھی، ہمارے غم کا مداوا کرنا تھا، آج وہ بھی خاموش ہے۔ زاروں قطار رونے لگ گئے، صحابہ بھی جتنا کمرے میں موجود تھے سارے رونے لگ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رو پڑے۔ حضرت جبریل امین کو اللہ کریم نے بھیجا، سلام پیش کیا جبریل امین نے، عرض کی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ اپنے عمر کو بشارت دے دے، اذا صلحنا مع عبد لم نسأل اللہ منہ شیئا۔ حضور اللہ فرماتا ہے جب ہم اپنے کسی بندے سے سلو کر لیتے ہیں پھر ہم اسے پوچھیں گے نہیں، ہم نے تمہارے عمر سے سلو کر لی ہے، ہم نے تمہارے عمر سے سلو کر لی ہے۔ میرے بھائیوں آپ بھی تو کبھی سوچیں نا، آپ بھی تو غور کریں نا ذرا، زندگی کتنا تیزی سے گزرتی ہے۔ یہ قریب کا واقعہ ہے، 18 کو مہندی تھی، 19 کو برات تھی، 20 کو ولیمہ تھا، 21 کو موت آ گئی۔ ٹھیک ہے نا، موت تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہر چڑھنے والا سورج ایک پیغام دے کے جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے، جس طرح بچہ بڑھتا ہے، جوانی آ گئی، شباب آ گیا، پھر بڑھاپا آ گیا، جب جوبن پہ ہوتا ہے ہمیں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، گرمی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن جب غروب ہوتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی روشنائی کم ہو گئی، اس کی رنگت بدل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں جوانوں کو بڑے آرڈر چلاتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، شباب ہوتا ہے، بڑے حکم نامے جاری کرتے ہیں، جب اخیر ہوتی ہے تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم نے بڑے طاقتوروں کو بھی کمر جھکتے ہوئے دیکھا، ہم نے پھر جو پوری قوت شباب سے پوری جرأت سے آرڈر چلا کے بات کرتے تھے وہ اس انداز سے بات کرتے ہیں، وہ سوٹی تے پکڑامی، جھکنا مشکل ہو گیا ہے، جھکنا مشکل ہو گیا ہے، آواز نہیں نکل رہی۔ اس سے پہلے ہمیں اپنا حساب کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ سال گزرا ہے ہم نے کیا کیا، یا سال کے آخر پہ آخری رات میں شراب نوشی، برائی، خوشیوں کا، ہم سوچیں ذرا یہ سال جو گیا ہے میں نے عملی طور پہ کیا کیا ہے، میرا کردار کیسے رہا، میرے اعمال کیسے رہے۔ مولانا روم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا خوبصورت، بڑا حسین واقعہ لکھا ہے۔ ایک بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہے، دربار سجایا ہوا ہے، پورا دربار بھرا ہوا ہے، وزراء ہے، مشیر ہے، بادشاہ کا موڈ بن گیا گپ شپ لگانے کا، کہا میں رومال نکالتا ہوں، فلاں دیوانے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ان میں سے بے وقوف ہے اسے رومال دے کے آئے، پھر ہم مزاح کریں گے، جس کو جا کر یہ رومال دے گا یہ دیوانہ ہم اس سے مزاح کریں گے۔ ایک دیوانے کو بلایا، بادشاہ نے رومال نکالا، کہا اس میرے دربار میں جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے اسے دے کے آؤ۔ اس دیوانے نے رومال پکڑا، دوڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا اس نے تو ہم سب کو بے وقوف بنا لیا۔ وقت گزرتا رہا،
زندگی گزرتی رہی. کچھ عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا. اب امید نہیں ہے اٹھنے کی. مملکت کا نظام چلانے کی امید ختم ہو گئی. دن بدن بیماری بڑھ رہی ہے, کمزوری بڑھ رہی ہے. کسی کو اب امید ہی نہیں کہ بادشاہ سلامت اٹھیں گے, پھر بیٹھیں گے, پھر نظام چلائیں گے, پھر آرڈر دیں گے, پھر حکومت کریں گے, پھر معاملات اپنی رعایا کے دیکھیں گے. جب ہر اعتبار سے نا امید ہو گئے, وہی بے وقوف دیوانہ جس کو بادشاہ نے اپنی کچہری میں رومال دیا تھا وہ آیا. بادشاہ سلامت, رومال قبول کیجئے, لیجئے رومال لیجئے. بادشاہ نے آنکھیں کھولیں, کہا میں نے تمہیں رومال دیا تھا اس ٹائم جب ہمارا دربار لگا ہوا تھا, اور میں نے کہا تھا جو بے وقوف بندہ ہو اسے دے کے آؤ. تو آپ دوڑ گئے, اب رومال لے کے آئے ہو. تو اس دیوانے نے کہا بادشاہ سلامت سب سے بڑے بے وقوف آپ ہیں, سب سے بڑے بے وقوف آپ ہیں. کہا میں نے بادشاہت کا نظام سنبھالا, عدل و انصاف کیا, رعایا کی دیکھ بھال کی, پورے ملک کو میں نے سنبھالا, آپ مجھے بے وقوف کہتے ہیں؟ کہا ہاں سب سے بڑے بے وقوف آپ ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ کہا بادشاہ سلامت آپ نے 2 دن 3 دن کے دورے پہ جانا ہوتا, حالات کا جائزہ لیا جاتا, آپ کے رہنے کے لیے, آپ کے کھانے پینے کے لیے, آپ کے ٹھہرنے کے لیے وہاں کافی بندوبست کیا جاتا کہ بادشاہ سلامت نے دورہ کرنا ہے, یہاں کے انتظام ایسے کرنے ہیں, بادشاہ نے ٹھہرنا جہاں ہے, یہاں سیر تفریح کرنی ہے, یہاں کھانے کا انتظام ہوگا, یہاں استقبال ہوگا, یہاں آپ کی سواریاں باندھی جائیں گی. 2-3 دن کے دورے کے لیے بادشاہ سلامت آپ کا بڑا انتظام ہوتا جانے سے پہلے. مجھے آپ یہ بتائیں جہاں آپ نے 2 دن 3 دن کے دورے کے لیے جانا ہوتا تھا اتنا کچھ انتظامات کیے جاتے تھے, اور جہاں آپ نے جانا ہے پھر نہیں آنا, کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ بادشاہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں, سانس رک گئی. میرے بھائیوں, ہم سب جتنے میرے سمیت, ہم سب اس دیوانے کی نظر میں ہم سب بے وقوف ہیں. ہم سب کی نظریں صرف دنیا کے لیے ہیں, ہماری نظر آخرت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری تمام تر ترجیحات, میری بات غور سے سنو, ہماری تمام تر ترجیحات صرف دنیا کے لیے ہیں. میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, پلا بڑا, جوان ہوا, شادی ہو گئی, مجھے کلمہ نہیں آتا, مجھے نماز نہیں آتی, میں دفتر میں جانے کو ترجیح دیتا ہوں, وقت کی پابندی کرتا ہوں, مسجد میں آنے کو میں اہمیت ہی نہیں دیتا. میں اخبار کا, فیس بک کا ڈیلی مطالعہ کرتا ہوں پوری توجہ کے ساتھ. میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. بتاؤ کیا میں بے وقوف نہیں ہوں؟ جس طرح بندے کے وجود کے لیے, زندگی کے لیے سانس لازمی ضروری ہے, اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے. میرے جوانوں, جوانی سدا نہیں رہے گی, جوانی کی بہار پہ خزاں میں بھی آنا ہے. ہر روز
غروب ہونے والے سورج کو بھی دیکھ لیا کرو، اس پہ کتنا شباب تھا، اس پہ کتنا عروج تھا، اس کی کتنا چمک دمک تھی، اس کا کتنا حسن تھا، اس میں کتنا چاندنی تھی۔ غروب ہو رہا ہے تو اس کی کیا حالت ہے۔ ہمیں ڈیلی سورج یہ پیغام دے کے جاتا ہے، کل 22 کے سال کا آخری سورج بھی ہمیں پیغام دے کے جائے گا 22 کا سال مسلمانوں تم نے کیسے گزارا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب سوچیں، ذرا غور کریں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اتنا بڑی شخصیت فرما رہے ہیں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کی اور کرے۔ حساب تو برحق ہے، برحق ہے، یقینی ہے۔ آخرت کی ہمیں امیدی، اور کچھ ہمارے احباب کیا کہتے ہیں، اے جہان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا۔ انکار ہے، یہ بھی انکار ہے۔ اور قرآن میں کیا کہتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان کی صفات میں یہ صفت ہے کہ ان کا آخرت پر یقین کامل ہے۔ اور ہم اکثریت ہمارے لوگ بھولے بھالے کیا کہہ جاتے ہیں، اے جہان میٹھا اگلا کن ڈٹھا۔ انکار ہے، کفر ہے، یہ یاد رکھیں۔ میرے عزیزان گرامی، کبھی بیٹھیے، اپنا محاسبہ کیجئے۔ جب نیکی اور بدی کے حوالے سے حضور سے سوال کیا گیا، حضور نے فرمایا نیکی وہ ہے جو تیرے دل کو اچھی لگے، اور گناہ وہ ہے جو تجھے کھٹکے۔ جب تک بندے کا، میری بات توجہ سے، جب تک بندے کا ضمیر زندہ ہے، خدا کی قسم کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اندر مجھے کہے گا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جب میرا اندر مردہ ہو جائے گا، پھر آپ کہیں میں کہوں، اس کا کوئی اثر نہیں۔ کہیں ہمارا ضمیر مردہ تو نہیں ہو گیا۔ کتنا بادشاہ آئے، کتنا بڑے بڑے لوگ آئے، کدھر گئے؟ سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، پوری دنیا کا بادشاہ، اور اس نے آخری وقت وصیت کی تھی جب مجھے لے کے چلو تو میرے دونوں ہاتھ باہر اس طرح نکال کے رکھ دینا، دیکھ لیں دنیا والے، بادشاہ ساری دنیا کا تھا، یہاں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دولت سے محبت جائز ہونی چاہیے، ناجائز لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے درویش کی بات۔ کیا کہا؟ دولت سے محبت صحیح کرنا کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ یہ سارا ڈرامہ بازی ہے، احتساب ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے، فلاں کا ہو رہا ہے۔ یہ تو سب چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ جن کا ہو رہا ہے وہ بھی ڈاکو ہیں، جو احتساب کرنے والے تھے وہ بھی بڑے ڈاکو، سب ڈاکو ہیں۔ اور ہم بے وقوف قوم ہیں۔ خدا را ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں۔ وہ شاعر کے ہے نا پنجابی زبان میں، تو اپنی نبیڑ تن ہور نال کی، گٹھڑی سنبھال تن چور نال کی۔ اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ ہر روز رات کو دنیا کے مال و متاع کا چٹھا بنانے والے ہو، رات کو حساب یہ بھی کر لیا کرو کہ آج میری نمازیں کتنا پڑھی گئی ہیں، میرے گھر میں تلاوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو سال کل جا رہا ہے، شمسی اعتبار سے کل کا سورج غروب ہوگا،
نیا سال آئے گا، اور پچھلے سال کا ذرا یہ بھی دیکھ لیں، کسی کی پیاری ماں چلی گئی، کسی کا پیارا باپ چلا گیا، کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، کسی کی دلہن چلی گئی، کسی کا نوجوان بھائی چلا گیا، کسی کو خسارہ، کسی کو منافع۔ سال میں یہ حساب بھی لگائیں نا، ذرا سوچ سمجھ کے لگائیے، اور آخرت کے لیے تیاری کیجیے۔ وقت آنے سے پہلے ہم کچھ کر لیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں۔ خدا کی قسم قرآن نے ہمیں بہترین کہا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ہمارے اعمال کا صلہ اللہ نے دینا ہے۔ ہم کافروں کو پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا، یہودیوں کہتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، عیسائی اچھے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں کافر پوری دنیا کے برابر، زمین کے برابر سونا بھی دے دے، اس کے سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان اگر کسی پیاسے مسلمان کو محبت سے خلوص ایک پانی کا گلاس بھی پلا دینا، تو اللہ نے احد کے پہاڑ کے برابر اللہ نے اجر دینا ہے۔ سال کل جا رہا ہے، صرف دنیا کے حوالے سے احتساب اور چٹھا کھول کے نہ بیٹھ جانا، تھوڑا سا اپنے اعمال کو بھی دیکھ لینا۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کروں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم 4 نیکیاں لے جائیں۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ